حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا لائی جاتی ہیں اور سب سے اچھی بات قرآن حکیم ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. حاضرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی ملاقات پہ ہم یہ بیان کریں گے کہ بوڑھے اسلام کی نظر میں جن لوگوں کی عمریں ہو گئی ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، اسلام ان کے تعلق سے کیا کہتا ہے. ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں عمر رسیدہ لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہمارا اسلام ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے عام طور پر 3 مراحل ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. بچپن کی عمر کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لاشعوری کی عمر ہوتی ہے، نادانی کا دور ہوتا ہے. بڑوں کے لاڑ و پیار کے طلبگار ہوتے ہیں بچے. اس کے بعد جو دور آتا ہے جوانی کا دور، اعضاء مضبوط رہتے ہیں، حوصلے بلند رہتے ہیں، دوڑ دھوپ کا دور ہوتا ہے. الغرض یہ دور بھی اپنے حسن و جمال کو سنبھالے ہوتا ہے. اس کے بعد کا دور جو بڑھاپے کا دور ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور کئی عوارض، کئی بیماریاں اور کئی پریشانیاں اس سے منسلک ہو جاتی ہیں. یہ بڑھاپے کا جو دور ہے، اسی دور سے متعلق آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے. دیکھیے، جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اسلام ہر معاملے میں ان کا خیال کیا ہے. ہر معاملے میں، یہاں تک کہ ارکان اسلام کے اندر بھی اسلام ان پر مہربان ہوا ہے. ارکان اسلام مثال کے طور پر نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الكبير والسقيم والضعيف. بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز کی امامت کرائے لوگوں کو تو نماز ہلکی پڑھائے، مختصر پڑھائے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے بزرگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں. دیکھیے، بزرگوں کا خیال یہاں پہ کیا گیا نہیں کیا گیا. اور آگے آئیے، روزہ. یہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے.
لیکن ایسی فرضیت میں بھی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایک رخصت دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلاتے۔ ابن کثیر کے اندر ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت بوڑھوں کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آگئی ہوگی؟ اور آگے آئیے، اس سے بھی ذرا سامنے آئیں گے۔ حج بخاری کی روایت ہے کتاب الحج کی، ایک خزعم یہ قبیلہ تھا، وہ قبیلے کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم رواه البخاری فی کتاب الحج باب فضل الحج۔ کتاب الحج اور حج کی فضیلت کے تعلق سے جو باب ہے اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ وہ خزعم قبیلے کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اپنے بندوں پر حج کی فرضیت ہے وہ فرضیت میرے باپ کو پہنچی ہے اور اس وقت جب کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے میں حج کی فرضیت، بڑھاپے میں حج فرض ہوا ہے میرے باپ پر، لا يثبت على راحلته، اور وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، افاحج عنہ، کیا میں ان کی جانب سے حج کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں جاؤ ان کی طرف سے حج کرو۔ یہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اسلام ہر معاملے میں ان کا خیال رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے لشکر کو روانہ کرتے تو آپ تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ کیا تاکید کرتے تھے؟ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، یہ تاکید کر کے بھیجتے تھے۔ عمر رسیدہ لوگوں کا قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کا قتل نہیں کرنا۔ دیکھیے بوڑھوں پر اسلام کیسے مہربان ہے۔ جب اسلام اتنا مہربان ہے بوڑھوں پر تو یہ عمر رسیدہ لوگ اپنے آپ پہ کتنے مہربان ہونا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی اپنے آپ پہ مہربان ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس عمر کو غنیمت جانتے ہوئے عمل وہ کیا کر رہے ہیں، قیامت کے دن کے لیے وہ کیا توشہ جمع کر رہے ہیں، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے بڑھاپے میں آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں خرچ کرنا چاہیے اور خیر کے کاموں میں آگے آگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرصت دیا ہے۔ دیکھیے آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ اب تک جو یہ لوگ اپنے گھر کے اخراجات کی فکر میں لگے رہتے تھے، اب ان کے بچے وہ سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عمر وہاں پہنچی، بچوں کی عمر جوانی کو پہنچتی ہے۔ یہ فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خیر کے کاموں میں آگے آگے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله، ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فای الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، رواه ترمذی فی کتاب الزہد۔ یہ روایت ترمذی کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے
ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ کون ہیں؟ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں اللہ نے جن کو عمر لمبی دی اور اس کے اندر وہ نیک اعمال کیے۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، برے لوگ کون ہیں؟ اس دنیا کے اندر بدترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ نے عمر لمبی دی لیکن وہ برائیاں کرتے رہے، ان کا عمل برا رہا، ان کا عمل برا رہا، یہ بدترین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں ہم، بڑھاپے کی عمر کو عام طور پر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آرام کرنے کی عمر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وظیفہ یاب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فارغ سمجھنے لگتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ آرام کرنے کی عمر ہے، لیکن جو ہے یہ آرام کرنے کی عمر نہیں ہے، بلکہ یہ عمر اور زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی عمر ہے۔ جوانی میں جتنا قریب تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی یہ عمر ہے، اور یہ عمر یہ کافر کو تو آرام کرنے کی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اللہ والے سچے پکے مسلمان کے لیے یہ عمر آرام کرنے کی عمر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنی موت کو یاد کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تمہیں موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اسی واسطے بخاری کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، بخاری کتاب الرقاق کی بڑی اچھی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ علم رئن اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنة، اللہ تعالی کسی کو 60 سال کی عمر دے دے اور وہ ان میں قیامت کے دن کے لیے کوئی توشہ تیار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی اور کسی قسم کا عذر قبول نہیں کرتا۔ 60 سال کی عمر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے اور وہ قیامت کے دن یہ بولے نماز کہاں، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا، تو اللہ یہ عذر قبول نہیں۔ تمہاری تلاوت کہاں گئی، اے اللہ مصروف تھا تلاوت کے لیے وقت نہیں ملا، یہ عذر قبول نہیں۔ ذکر و اذکار کہاں، اے اللہ مصروف تھا، یہ عذر قبول نہیں۔ تو گویا اللہ کسی کو 60 سال کی عمر دے دے اور قیامت کے دن کے لیے وہ کوئی توشہ تیار نہ کرے تو اللہ کے ہاں کسی قسم کا عذر قبول نہیں ہوگا اس کے تعلق سے۔ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں گے تو وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب رہتے تھے، اور ایسی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق میں ذرا برابر کمی نہیں آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام، ہمارے باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی قربت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر میں جو مناجات اور جو فریاد اور جو دعائیں کر رہے ہیں اس کو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ ان کی دعا قرآن حکیم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی دعا کے تعلق سے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم کا بڑھاپا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کبر سنی ہے،
ایسے وقت میں ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسی مناجات کر رہے ہیں. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا. یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. بڑھاپے میں ابراہیم اولاد کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے رہا ہے. لیکن افسوس آج لوگ اولاد مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں, باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں. حرام ہے, شرک ہے یہ. اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی بغیر توبہ کے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جنت ان کے اوپر حرام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتے ہیں, اللہ ان کو اولاد دیتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا. بیٹے وہ گر جاتا ہوں, ادھر آ جاتا, آپ کے اوپر گر جائے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, اے میرے پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو نمازوں کا پابند بنا. ہمارے پروردگار تو دعاؤں کے سننے والا ہے. اے ہمارے پروردگار تو میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مومنین کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب قائم ہوتا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر میں. امام ذہبی رحمہ اللہ, ابو القاسم البغوی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 103 سال کی عمر پائے. ایسی عمر میں بھی ان کا حال یہ تھا. یہ بڑھاپے کا عمر ہوتا ہے, یہ بڑھاپے کا دور ہوتا ہے, بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے. ان کا حال یہ تھا کہ وَكَانَ طُلَّابُ الْعِلْمِ يَسْمَعُونَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ, ان کی موت تک طلباء علم ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور حدیث کا علم لیتے تھے, تفسیر کا علم لیتے تھے, فقہ کا علم لیتے تھے, اور یہ تمام باتوں کو وہ سنتے تھے ان سے, ان کے شاگرد, ان کے تلامذہ. 103 سال کی عمر میں. سنن سعید بن منصور کے اندر ایک واقعہ ہے. دیکھیے جہاد سب سے افضل عمل ہے, ایک بڑا عمل ہے, اور یہ جہاد ناتوانوں اور کمزوروں کا کام نہیں ہے بلکہ باہمت اور طاقتور انسانوں کا کام ہے. لیکن اسلام کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی عمریں بوڑھی ہو چکی تھیں لیکن ان کے عزائم اور ان کے حوصلے جوان تھے, جوان تھے. سعد بن خصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر کا اعلان ہوا. اعلان کے بعد میرے گھر میں جہاد کے قابل 2 ہی آدمی تھے, 2 ہی آدمی, ایک میں اور ایک میرے بوڑھے باپ, یہ 2 ہی تھے. دونوں کی خواہش تھی کہ ہم دونوں جہاد میں شریک ہوں, لیکن گھر کے اندر کسی ایک کا رہنا ضروری تھا. بالآخر ہم دونوں نے قرعہ ڈالا اور قرعے میں بیٹے کا نام نکلا, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا. نام نکلنے کے بعد باپ نے کہا, بیٹے, بڑے پیار سے کہا, میرے بچے, میری عمر تو بوڑھی ہو چکی ہے, پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہو جائے, اس مرتبہ تمہارے جگہ جہاد میں شریک ہو جاؤں گا, ممکن ہے تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ اور بھی ایسے مواقع فراہم کرے. بیٹے نے کہا, ابا جان, یہ شہادت اور دخول جنت کا معاملہ ہے, حصول جنت کا معاملہ ہے, اس کے اندر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا آپ سے. چنانچہ یہ جنگ میں شریک ہوئے اور کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کے بوڑھے باپ بے قرار ہیں کہ مجھے یہ درجہ کب نصیب ہوگا. اگلے سال جنگ احد کا اعلان ہوا, یہ بوڑھے خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہوئے اور
کافروں سے لڑتے لڑتے بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے. یہ ہماری تاریخ کے اندر عمر رسیدہ لوگوں کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں. اور ذرا آگے بڑھے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص جہاد بڑھاپے کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. جس آدمی کے بال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سفید ہوں قیامت کے دن اس کے لیے وہ روشنی کا کام دیں گے. قیامت کے دن روشنی یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن کسی کو روشنی مل جائے، ورنہ لوگ قیامت کے دن کفار و منافقین اندھیروں میں رہیں گے. تو یہ فضیلت بیان ہے. بڑھاپے میں ہر انسان بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا اسلام ان پر ایسے مہربان ہوا ہے کہ ان کو ایسے اعمال بتایا ہے جس سے وہ بڑے بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں اور میں وہ عمل اب نہیں کر سکتی جو میں جوانی میں کیا کرتی تھی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا آسان عمل بتائیے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے اور میں جنت میں داخل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا آسان عمل بتایا جس کا اجر و ثواب بہت بڑھ کر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. یہ اولاد اسماعیل سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے. 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہو، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اس سے بہتر کوئی آدمی عمل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی انہی کلمات کو اور زیادہ کہہ کر لائے. کتنا آسان عمل ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. ایک غلام کو کہیں سے آزاد کرنا ہے تو کتنا خرچ کرتا ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 سامان سے لدے ہوئے گھوڑے صدقہ کرنے کے برابر. یہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ بہت مہنگا ہوتا ہے گھوڑا. اور سامان لاد کر اگر خرید کر یہ صدقہ کرنا چاہیں تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ پہ ایک سامان سے لدے ہوئے گھوڑے کے برابر صدقے کا ثواب. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 100 گھوڑوں کا ثواب. 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے 100 اونٹوں کا ثواب. بڑھاپے کی عمر میں آدمی اگر ان تسبیحات کا اہتمام کرتا رہے فضول باتوں کو چھوڑ کر. آج کل بڑھاپے لوگ پہنچتے ہیں سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، نیوز دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کی زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے. وہ لوگ اپنے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ بالکل موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت سے نزدیک ہو رہے ہیں، قبر سے بالکل ان کا تعلق قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے اور ایک ایک دن کو غنیمت جاننا چاہیے. اور ایسی تسبیحات کے ذریعے، سنن و نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے، خیر کے کاموں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے اور بھی عبادات کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بڑھاپے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس عمر میں انسان کئی عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
فلاں بیماری، عمر کا تقاضا ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، جسم کھلنے لگ جاتا ہے، اور آج کل تو نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ بسا اوقات یہ انسان تنگ آ جاتا ہے اور بسا اوقات ہمت ہار بیٹھتا ہے، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کو ایسے وقت میں صبر سے کام لینا، جلد بازی نہیں کرنا۔ مشہور خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، بیماری طول پکڑ گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے۔ جب ہم عیادت کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتمنوا الموت لتمنیتہ، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ تم موت کی تمنا نہیں کرنا تو میں موت کی تمنا کر بیٹھتا۔ تو ایسے وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس یہ دعا سکھائی، ہاں اگر تم کو موت مانگنا ہی ہے تو اس کی دعا یہ ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ میرے زندہ رہنے میں اگر میری بھلائی ہے تو تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر میری موت میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ تو مجھے موت دے۔ یہ دعا کرنے کی، اس کے برعکس دعا کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور یہ دعا بخاری کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ بڑھاپے کی ایک منزل ہے، بڑھاپے کی ایک منزل ہے، وہ اس منزل کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، ارذل عمر، اور وہ ایسی منزل ہوتی ہے کہ آدمی بالکل کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے وہ آدمی، یہاں تک کہ اس کا بدن گھلنے لگتا ہے، اس کا بدن کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، اور اس کی جسامت و قد و قامت بھی پست ہونے لگتی ہے، گھٹنے لگتی ہے، ہر معاملے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ضروریات کے لیے، پیشاب کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پیدا ہونے والا بچہ جیسا کمزور، ناتوان اور بے بس ہوتا ہے، اس کے مانند وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کا ذہنی توازن بھی کمزوری کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایسی عمر سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی، ایسی عمر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے فارغ ہوتے تو ضرور 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، 5 چیزوں سے ضرور پناہ مانگتے تھے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ تو بخیلی سے بچا لے، بخیلی پسند نہیں ہے اسلام میں، اللہ کو بخیلی پسند ہے، اللہ کو فراخ دلی پسند ہے، خرچ کرنا بخیلی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اے اللہ تو بخیلی سے بچا لے، اے اللہ تو بزدلی سے بچا لے۔ بزدلی کوئی آرہ ڈر گئے نہیں، جوان مرد رہنا چاہیے، باہمت رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، آپ بزدل نہیں تھے، آپ باہمت تھے، آپ جب خطبہ دیتے کأنہا جیش العسرہ، گویا ایک فوجی کمانڈر آواز لگا رہا ہے، یہ آپ کی آواز ہوتی تھی، آپ بزدل نہیں تھے۔ اے اللہ بزدلی سے بچا لے، اے اللہ مجھے بخیلی سے بچا لے، اے اللہ مجھے ارذل عمر سے بچا لے۔ یہ ارذل عمر ہے، اس سے بچا، اس سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اے اللہ دنیا کی فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تو مجھے بچا لے۔ نمازوں کے بعد آپ ان 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ دیکھیے عمر رسیدہ لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے ہم پر
کچھ ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم بیان کریں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس گھر میں عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو زحمت تصور نہ کریں، ان کو رحمت سمجھیں، ان کی خدمت سے منہ نہ موڑیں، ان کی خدمت سے بیزار نہ آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکت ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ہنسی خوشی کی بات کرو، ان کو تسلیاں دو۔ اور کہیں تو عمر رسیدہ لوگوں کی توقیر اور ان کے احترام کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا بتاتے ہوئے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ آدمی اسلام کے طریقے پر نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے، اللہ کے احترام کا جز ہے۔ اور یہ حدیث کو لے کر کہیں شرک کے دروازوں تک نہیں پہنچ جانا۔ دیکھو ایک بوڑھے مسلمان کی عزت اللہ کی عزت کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کرنے لگ جاؤ کہ اللہ کے بوڑھے مسلمان کا احترام اللہ کے احترام کے برابر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے احترام کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا اے میرے بندے مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا اور تو میری عیادت نہیں کیا۔ وہ بندہ کہے گا یا ربی وانت رب العالمین، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار تھا؟ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کیا ہوتا لو کنت عدتہ لوجدتنی، اگر تو اس کی عیادت کیا ہوتا تو اس کا اجر و ثواب آج تو میرے پاس پاتا۔ یہ اس قسم کی حدیثیں ہیں کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کے احترام کا حصہ ہے، اللہ کے اکرام کا جز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ پیش کیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بولنے سے پہلے آپ ایک نمونہ ان کے سامنے پیش کیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بوڑھے صحابہ کرام کا بڑا احترام کرتے تھے۔ فتح مکہ کے ساتھ مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام لائے، ان کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا لو اقررت الشیخ لاتیناہ، ہاں شیخ کو تم نے زحمت کیوں دی، اطلاع دے دیتے میں خود آ جاتا ہوں کے گھر پہ، میں خود پہنچ جاتا، اس لیے کہ یہ بزرگوں کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے دوسرا ہر معاملے میں ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھا جائے، ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا جائے، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھا جائے، ان سے مشورے لیا جائے تجربات کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ زندگی کا ایک مرحلہ طے کیے رہتے ہیں، وہ زیادہ معاملات کے اندر تجربہ رکھتے ہیں، ان سے تجربات حاصل کرنا ہے، ان سے مشورے کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ چنانچہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میرے قوم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، 20 دن تک اسلام کے تعلق سے ہم نے تعلیمات کو حاصل کی۔ جب فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، ہمیں اپنے گھروں کو جانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا کہ یہ لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، جاؤ اپنی بستی کو جاؤ، لوگوں کے ساتھ رہو، وعلموا، جو کچھ تم یہاں پر سیکھے ہیں ان کو جا کے سکھاؤ، فصلوا، اور نمازوں کی پابندی کرو، اذا حضرت الصلاۃ،
جب نماز کا وقت آ جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ تم میں کا ایک اذان دے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور تم میں بڑی عمر والا نماز پڑھائے. آگے آگے رکھنا چاہیے بڑی عمر والوں کو، اس لیے کہ امامت کے شرائط میں علم میں جب سب برابر ہیں تو عمر میں جو بڑا ہے وہ امامت کرائے. چنانچہ یہاں پر یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں پر علم میں سب برابر ہو گئے، اب عمر کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ کہ تم میں بڑا آدمی امامت کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے. دیکھیے ایک اور حدیث بھی ہے کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں خیبر گئے. وہاں کے یہودیوں نے دھوکے سے عبداللہ بن سہل کا قتل کر دیا اور اس کی اطلاع دینے کے لیے حویصہ، محیصہ اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہم یہ تینوں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر صورتحال بیان کرنا تھا تو عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیا جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر کبر، نہیں تم خاموش رہو، بڑوں کو کہنے کا موقع، جو عمر میں بڑے ہیں ان کو کہنے کا موقع دو. تو آپ ہمیشہ بڑوں کا بڑا لحاظ رکھیں، بڑوں کا بہت لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور تیسرا حق یہ ہے ان کا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کی جائے اور ان کا تعاون کیا جائے، اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت کے بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ آپ کی خدمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اولاد کو کہ وہ عصائے پیری ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرے بچے ہماری خدمت کریں گے، ہمارا تعاون کریں گے اور ہمارے ساتھ احسان کریں گے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. قرآن حکیم کے اندر زکریا علیہ السلام کی دعا منقول ہے. وہ دعا کرتے ہیں ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، میرا سر سفید ہو گیا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا، محروم نہیں ہوا، اور مجھے میری موت کے بعد میرے قرابت داروں کا ڈر ہے. وَإِمْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی جانب سے تو مجھے وارث عطا فرما. یہ انہوں نے دعا بھی کی تھی. تو ہمارا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. ماں باپ تو چھوڑو، اور جو معاشرے کے اندر عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے صحابہ کرام ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ رات دیر گئے، میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبی گھر میں داخل ہو رہے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے اس گھر کا جائزہ لیا. میں نے اس گھر میں گیا، جا کر دیکھا تو اس گھر میں ایک معمر، ایک بوڑھی عورت ہے جو آنکھوں سے کمزور ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے، کمزور نہیں معذور ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ رات میں کون آئے تھے؟ اس عورت نے کہا ایک آدمی ہے جو روزانہ رات میں میرے گھر آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، میرے سامان کو سج دج کے رکھتا ہے اور میرے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خیال رکھتے تھے. خصوصاً یہ عمر رسیدہ لوگ اگر ماں باپ ہیں تو اس کی اہمیت اور کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ من ادرک والدیہ عنده الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنة. وہ آدمی ہلاک ہو، وہ آدمی ہلاک ہو، پھر وہ آدمی ہلاک ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حقوق کو یاد دلانے کے بعد کہ ماں باپ کے حقوق کو یاد کرو. والدین کی خدمت کا اصل مرحلہ یہ بڑھاپے کا ہی مرحلہ ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ وہ دونوں ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنی خدمت کے پہلو کو، عاجزی کے پہلو کو نرم ان کے سامنے رکھنا، ان کے سامنے بچھا دینا اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں ماں باپ کو تو ایسے ہی ان کے اوپر رحم فرما جیسے ان دونوں نے بڑی شفقت سے مجھے پالا پوسا. یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا. ایک پیغمبر اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام، ان کی 2 بچیاں، ان کی 2 لڑکیاں جانوروں کو چرانے کے بعد پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی تھی مدین میں. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. یعنی پانی جانوروں کو پلانے کی جگہ سے کچھ الگ تھلگ 2 معصوم لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں، اس لیے کہ وہ گوارا نہیں کر رہے کہ ان سے دھکا ہوگا وہاں پر اگر پانی پلانے جائیں گے. اس لیے سارے چرواہوں کے جانے کے انتظار میں وہ وہاں پر دونوں کھڑی تھیں اپنے جانوروں کو تھامے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر پوچھا، حالت کو دریافت کیا. قبل اس کے کہ وہ لڑکیاں اپنے گھر کے احوال بیان کرتی انہوں نے یہ کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، اس لیے ہم یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، راستوں کے آداب کا پورا لحاظ کرتے ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے ہم یہ کام کے لیے آئے ہیں. بوڑھوں کے کام، خاص طور پر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت ہمارے اوپر اور کہیں زیادہ اہمیتوں کو بڑھا کے آتی ہے. اس عمر میں والدین کی خدمت کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، تیز و تند آندھی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. ایک بڑی چٹان آئی اور غار کے منہ کو بند کر دی. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے وہ اعمال اللہ کے سامنے رکھیں گے وسیلے کے طور پر جو ہم نے خالصتاً للہ کیا ہے، خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں بکریوں کو چرانے کے بعد جب شام میں گھر لوٹتا تو پہلے اپنے ماں باپ کو میں دودھ سے سیراب کرتا، اس کے بعد میرے بیوی بچوں کا خیال کرتا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات میں دیر سے پہنچا
ایک طرف میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، دوسری طرف میرے بیوی بچے بھوک میں مبتلا ہیں، اور میں یہ گوارا نہیں کیا کہ میں پہلے اپنے بیوی بچوں کو سیراب کروں۔ حسب معمول میں اپنے ماں باپ کو ہی سیراب کرنا چاہتا تھا، لیکن سو گئے ہیں، اور میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں، نیند سے جگاؤں، ان کی نیند میں خلل کروں۔ دودھ کی پیالی کو لے کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میں نے پہلے ان کو سیراب کیا، بعد میں میرے گھر والوں کو میں نے سیراب کیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں خالصتاً تیرے لیے کیا ہوں تو مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ ففرج عنہا، تو اللہ تعالیٰ جو اور دو لوگوں کی فریادیں سن کر چٹان کو ہٹایا، ان تین لوگوں کی فریادوں کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی، اور یہ غار کے منہ سے نکل کر اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ تو ایسی عمر میں ماں باپ کی خدمت جو ہوتی ہے وہ بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات بھی دلاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر دوسرے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے علاوہ دوسرے معاشروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ یہ تعلیمات سے وہ سماج محروم ہے، خاص طور پر یورپی ممالک۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو خون جگر سے پالا پوسا، وہ بچے جب جوان ہوتے ہیں یورپی ممالک میں، ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں ان کا داخلہ کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کے پیار، اپنے بچوں کے تعاون اور اپنے بچوں کی خدمت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں، لیکن جو ہے ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا اسلام ایسی تعلیمات ہمیں دیا ہے جس پر ہم عمل کر کے بوڑھوں کے فضائل ان کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پاس ہم بے حد اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رسیدہ لوگوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جن گھروں میں بوڑھے ہیں ان گھروں والوں کو یہ توفیق دے، ان کو وہ زحمت نہ سمجھیں بلکہ رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کو کار خیر سمجھیں، اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت مندی سمجھیں، اپنی خوش نصیبی سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔